وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے، اس دور میں جینا لازم ہے جس دور میں جینا مشکل ہو۔ نواز شریف تو خود ٹماٹر ہے نا، انہوں نے ٹماٹر کیوں کھایا ہوگا؟ السلام علیکم، زیر بحث میں خوش آمدید۔ ناظرین، شیخ رشید احمد کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ 1985 سے لے کے اب تک 6 دفعہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں۔ وہ سیاست کے مد و جزر اور داؤ پیچ سے بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے جنیجو صاحب کے ساتھ اپنے نیشنل اسمبلی کے رکن بنے، پھر اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ بھی وہ تھے ایم این اے، پھر مشرف کے دور میں بھی وہ موجود تھے، پی ایم ایل کیو کے روح رواں تھے، اور اب وہ اس سلیکشن میں اپنی پارٹی کے واحد ایم این اے منتخب ہو کے اسمبلی میں آئے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ جو، حالانکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون مین شو ہے، لیکن باوجود پیپلز پارٹی ایک قسم کی فرینڈلی اپوزیشن بنی ہوئی ہے۔ خورشید شاہ جو ہیں اگرچہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، لیکن اگر کہیں کہ صحیح حق اپوزیشن کا کوئی شخصیت ادا کر رہی ہے تو وہ شیخ رشید صاحب ہیں۔ اور وہ صرف یہ نہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے باہر بھی، اور اکثر ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی وہ رونق افروز ہوتے ہیں اور اپنی بات کا برملا اور دو ٹوک اظہار کرتے ہیں، اور ان کے فکرے جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو بڑی دیر تک یاد رکھتے ہیں۔ گزشتہ روز وہ عمران خان کے جو جلسہ عام تھا یہ نیٹو سپلائز روکنے کے بارے میں اور ڈرون کے خلاف، اس میں بھی اسٹیج پہ ان کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ پی ٹی آئی کے ترجمان نہیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا شمار ان رہنماؤں میں کیا جا سکتا ہے جو عمران خان کے سب سے قریب ترین ساتھیوں میں سے ہیں۔ اور عمران خان گزشتہ برس 13 اگست کو ان کی حویلی پر بھی گئے تھے۔ ان ساری باتوں کے حوالے سے ہم آپ کا تعارف شیخ رشید سے کہتے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو شیخ صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کی نواز شریف سے کٹی کیا ہے؟ مجھے یاد ہے 2002 کے الیکشن میں تو آپ نے دونوں سیٹیں ان کے جھولی میں رکھنے کا عندیہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد لگتا ہے کہ کچھ ناراضگی بڑھ گئی، حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے جو کہ جنہوں نے پی ایم ایل این کو خیر آباد کہا تھا، وہ آج نواز شریف کے آپ کو دائیں اور بائیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو عارف نظامی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے اس وقت نواز شریف صاحب کو ٹکٹ اپلائی کیا تھا، انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا۔ میں نے ایک آزاد حیثیت سے 2 سیٹیں جیتی، اور کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں جیت کر ان کر دوں گا، کیونکہ تو میرا مقابلہ ان کے ساتھ تھا۔ میں تھوڑی سی ووٹوں سے جیتا دونوں سیٹیں اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب جو دل میں رکھتے ہیں وہ زبان پہ نہیں لاتے، اور وہ فریج میں لگا کے بندے کو گال دیتے ہیں۔ سو میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ جب انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دی، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اگر کوئی یہ میرے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا۔ میرے اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ میں اس کی نفی کر سکتا۔ میں آپ کو اضافہ، آپ کو معلوم ہے اکثر دفتر نواب تشریف لاتے تھے اور بعض اوقات مجید نظامی صاحب کے ساتھ لنچ بھی کرتے تھے، میں بھی موجود ہوتا تھا۔ تو اس حد تک تو میں ضرور گواہ ہوں کہ آپ نے اچھی ہمیشہ گڈ ول کا اظہار کیا، لیکن یہ واقعی یہ جو جھولی میں ڈالنے والی بات ہے یہ بھی میرے سامنے نہیں ہوئی۔ لیکن ابھی بھی آپ نے حال ہی میں موجود تھا جس دن میاں نواز شریف کو الیکٹ کیا گیا پرائم منسٹر، تو آپ نے تب بھی ان کو جا کے مبارکباد دی۔
لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری جو جاگیردارانہ سیاست ہے نا، یہ نہیں، جاگیردار صرف وہ نہیں ہے جو جس کے پاس زمین ہو، جاگیردار ایک سوچ ہے. اس کے تحت ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جن کو غدار تصور کرتے ہیں ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں، لیکن دشمنوں کو گلے لگا لیتے ہیں. تھوڑا سا اس میں اصلاح تصحیح کرنا چاہتا ہوں. جب میں نظامی صاحب کے پاس جاتا تھا تو مجید نظامی صاحب نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں 20 دن تک جیتنے کے بعد کہیں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں جب 15-20 دن ہوئے، میں نے نظامی صاحب کو کہا جی کہ نظامی صاحب اب مجھے اجازت ہے، مجید نظامی صاحب. انہوں نے کہا کہ وہ خود آئے لال حویلی پہلی دفعہ زندگی میں. میں نے کہا جی میں آپ نے 20 کہا، میں 30 دن انتظار کرتا ہوں، کم از کم وہ مجھے مبارکباد دیں اچھا. جیتنے کے بعد. لیکن انہوں نے اس کو اپنی توہین سمجھا، اور وہ سروپ محل میں ہمارے بھی لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے جو غریب غربا ہوتے ہیں، وہ صرف مجھے ڈسکس کرتے تھے اور مجھے اعادہ ہو گیا. اور پھر میں نے نظامی صاحب کو کہا جی کہ میں مجبور تو کوئی نہیں کر رہا. میں نے کہا جی دو باتیں ہیں، یا میں جیل جاؤں مشرف کے خلاف، میں وزیر بنوں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ بالکل آپ حق پہ ہیں. سو میں وزیر بن گیا، بجائے اس کے میں 10 سال ان کے لیے، 5 سال ان کے لیے یہاں لیلا مجنو کی کہانیاں اور ان کی صفائیاں پیش کرتا. میں نے علاقے کی بھرپور خدمت کی. اب میں نے اپنی عوامی پارٹی عوامی مسلم لیگ اس لیے بنائی کہ میں کسی کی ذہنی غلامی نہیں اب کر سکتا عمر کے اس حصے میں. اور میں میڈیا کی طاقت سے بہت بخوبی آگاہ تھا اور آگاہ ہوں. یہ سارے لوگ اس چینل پر ہی سیاست کر رہے ہیں. میرے پاس وسائل نہیں ہے، میں ان سے بڑی پارٹی لانچ کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے اتنا بڑا فنڈ چاہیے جس آدمی کو ایکسپیرینس ہی نہ ہو چندہ مانگنے کا. یہ سب یہ بتائیں کہ عمران خان سے بھی آپ کی بڑی قریبی یاد اللہ ہے، اور لگتا ہے کہ وہ ایک قسم کی وہ بھی کوئی ایکویژن بھی ملتی ہے. حالانکہ وہ میری اور آپ کی بھی پرانی یاد اللہ ہے. آپ اکثر عمران خان اس طبقے میں آتے ہیں، بعض اوقات آپ مجھے بھی کہتے تھے کہ بھئی یہ ہے ممی ڈیڈی برگر کراؤڈ. تو یہ کون سی آپ کی جو ہے ادا آپ کو پسند آئی ہے عمران خان کی، کہ جس کی وجہ سے آپ خاصے ان کے مجھے قریب نظر آتے ہیں؟ نظریاتی ہے یا بطور ذات آپ ان سے متاثر ہوئے ہیں؟ میں ان سے بطور ذات نظریاتی میں مسلم لیگی ہوں، اس میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا، اور میں نے مسلم لیگ کے جھنڈے میں سکول میں قید کاٹی، ہری پور میں بچوں کی جیل کاٹی. سو میں مینٹلی عوامی مسلم لیگ میں نے مسلم لیگ کے نام سے بنائی، اور ایک مجھے اچھے انسان بھی دکھائی دیے. اور جو ان سے ہم نے 10 سیٹوں کا ان سے ایگریمنٹ ہوا ہمارا، لیکن 10 کی 10 سیٹوں میں ان کی میجر قیادت آ گئی، اور یہ طے پایا تھا کہ جب ان کے جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہوں ہم وہاں کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کریں گے. ہم نے 100 جگہ پہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے اس الیکشن میں، چاروں صوبوں میں. ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، ہمیں اس قابل نہیں سمجھا، اور ووٹ جو ہیں وہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں آئے. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے سارے وعدے نبھائے. مجھے ان سے بلکہ زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ پیدا کی، اور پارٹی ان کی جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں تھی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ عمران خان کے پرسنل ایفرٹس تھے کہ انہوں نے مجھے اپنے قریب لائے. ورنہ اگر ان کی پارٹی پہ جاتے تو شاید میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیل منڈیر چڑھ سکتی تھی. اور اب ہماری الحمدللہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ میری بات سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. کرنا یا نہ کرنا ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں ہاں نہیں، ایک جو میں نے ان سے عرض کی. بہت ساری ایک بات تو باتیں ایسی مجھے ہیں جو جو میں لگتی نے ہے کہ جی شیخ صاحب، ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ان کی ادا پسند آئی، کہ جو اکثر ہمارے دوست ہیں سیاسی، وہ ذرا بعض اوقات لگتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ صاف گو ہیں، اور قول و فعل میں ذرا تضاد کم نظر آتا ہے. اسی حوالے سے گزشتہ روز انہوں نے نیٹو کے سلسلے میں جو جلسہ کیا سپلائی بند کرنے میں، وہاں آپ بھی موجود تھے. تو آپ بتائیں اس پہ جو کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے، یہ نیٹو سپلائیز جو ہیں بند ہونا مفاد میں نہیں ہیں، تو کوئی تھوڑے سے ذرا آئسولیٹڈ نہیں ہیں عمران خان صاحب اس معاملے میں سیاسی طور پہ؟ دیکھیں، عمران خان کی پارٹی نے کے پی کے میں جانوں کا نذرانہ دیا ہے، اور جو لوگ ان کے وزیر شہید ہوئے ہیں ان کو انتہا پسندوں نے، طالبان نے کہا کہ ہم نے یہ مارا ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں وہ ایک ڈیفرنٹ سٹینڈ لے سکتے تھے. لیکن میں نے کل سارے راستے میں اور واپسی میں کیونکہ ان کے ساتھ تھا، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کا سٹینڈ جو ہے وہ فرم ہے اور وہ کمیٹڈ ہیں.
اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق اور تقاضا ہے، میں ہمیشہ ان کا ادب کرتا ہوں، باوجود اس کے کہ تحریک انصاف کو مجھ سے شدید گلے ہیں، میں کسی بھی عالم دین کے خلاف بات ایک اس حصے میں آ کے عمر کے نہیں کرتا، اور انہوں نے انقریب نواز شریف صاحب کے ساتھ بہتر پوزیشن میں جانا ہے۔ آپ مہینے 15 دن میں دیکھ لیں گے یہ اپوائنٹمنٹس اور تنزلیاں اور ترقیاں اور رٹس ہو جائیں۔ سو ان کا ایک رول ڈیفرنٹ رول ہے، اور جو وہ صوبہ کے پی کے میں سوچے بیٹھے تھے ویسا نہیں ہوا۔ اور اب بھی میں آپ کو بتا دوں، عمران خان پارلیمنٹ توڑ دے گا، نئے الیکشن کال کر لے گا، اس کی پارٹی وہ سٹینڈ لے گا، اور اگر جو فرق ہے وہاں، اگر کسی نے وہاں جی بولیں، آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ مثلا پرویز رشید صاحب آپ کے ہم نام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ سارا جو ہے یہ جو کیا جا رہا ہے اس سے ہمارے نیٹو ممالک سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، پاکستان آئسولیٹڈ ہو جائے گا، اس علاقے میں پاکستان کے سب دوست ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں گے سوائے بھارت کے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آئسولیٹڈ آلریڈی نہیں ہے، اور دوسرے اگر یہ کریں گے تو امریکہ سے ہمارے تعلقات بگڑ جائیں گے، نیٹو سے بگڑ جائیں گے، اور ہم ساری دنیا سے لڑائی تو نہیں کر سکتے؟ نہ تو ہم لڑائی کرنے جا رہے ہیں، نہ دنیا میں کوئی ملک اب ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اس کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہیں جس کو جب کسی کا وقت آتا ہے تو وہ اڑا لیتا ہے، اور جب ضرورت پڑتا ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سارے ملکوں میں گئے ہیں، آپ مجھے بتائیں ان کے بڑے سارے جو لوگ ہیں، اور ان کی ٹائمنگ دیکھیں، یہ خود کش سیاست کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پرویز رشید صاحب آپ کو پتا ہے میرے محلے دار بھی ہیں، کالج فیلو بھی ہیں، بلکہ آج مجھے ایک بڑی اہم جی مجھے معلوم بات، ہے۔ بڑی دلچسپ لطیفہ یاد آ رہا تھا کہ ہماری گلیاں گھر پاس ہی ہیں، تو یہ اور میں الیکشن لڑ رہے تھے، اور میں نے سائیکل کا پیڈل مارا تو ان کے گھر گیا، ان کی والدہ محترمہ آئی، انہوں نے کہا کدھر آیا بھئی اپنی زبان میں، میں کہا اماں میرے لیے دعا کر، اس نے کہا جا پتر اللہ تجھے کامیاب کرے۔ جب شام کو الیکشن ہوا میں جیت گیا، پرویز رشید صاحب ہار گئے، پرویز رشید صاحب گھر گئے، ان کی ماں نے پوچھا کیا بنا تیرا؟ اس نے کہا وہی ہوا جدھر لی دعا کی تھی سی وہ جت گئی۔ ہمارے اب دیکھیں نا، اب لیاقت خٹک ہوا، پرویز، ہم ایک کالج کولیگ لائف میں، میں پولیٹکس اس وقت پی ایس ایف میں تھے، میں ایم ایس ایف کا صدر تھا۔ یعنی عجیب اتفاق ہے کہ وہ پی ایس ایف کے بڑے ایکٹیو ورکر تھے اور میں ایم ایس ایف کا ورکر تھا۔ پرویز رشید کی یہ مجبوری ہے، دیکھیں میں 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں، اس سے زیادہ تھرڈ کلاس کوئی منسٹری کوئی نہیں، کوئی اس سے خوش نہیں ہوتا۔ ساری زندگی میں نے ایک نیکی کا کام کیا ہے۔ میں نے بھی اس دشت کی تھوڑی سی سزائے کی ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بڑا مشکل کام ہے۔ اس سے کوئی خوش نہیں ہوتا، اس سے کوئی خوش نہیں ہوتا۔ میں نے ایک نیکی کا کام کیا ہے کہ یہ چینلز کو جو ہم نے دیا، کیونکہ کریڈٹ تو بڑے آدمی کو چلا جاتا ہے، ایک ایسے چینل کے لیے میں اس حد تک گیا، آج واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں کہ اس چینل کو جس نے الیکشن میں میرے خلاف بڑی زوردار مہم چلائی، فوجی لائسنس نہیں دینا چاہتے تھے، فوجی لائسنس نہیں دینا چاہتے تھے کسی قیمت میں، تو میں نے کہا یار ایک چینل کو لائسنس نہیں ملے گا تو یہ کیا بنے گا، یہ تو میری بڑی بعد میں بےزتی ہو جائے گی، کیونکہ ان کے والد سے میرے ایسے ہی تعلق تھے جیسے مجید نظامی صاحب مجھ سے محبت کرتے تھے، میر خلیل الرحمان صاحب مجھے اپنے بالکل جب بھی میں آپ اس حد تک میری ان سے اٹیچمنٹ تھی کہ ظاہر جب میر خلیل الرحمان صاحب میں نے کہہ دیا تو پیچھے تو رہا کوئی نہیں نا، تو میں نام تو نہیں لینا چاہتا ایسے تو وہ بچارے لال حویلی میں آ کے چارپائی پہ آ گئے، وہ واحد آدمی تھے میر خلیل الرحمان صاحب، جب میں جنگ اخبار روز جایا کرتا تھا، شورش ملک صاحب میری زندگی میں 2 شورش بڑے اہم تھے، ایک آپ کو پتا شورش کشمیری صاحب تھے، ایک شورش ملک صاحب تھے، تو میر صاحب اس وقت کہتے تھے مڈیا ایک دن تو وزیر ضرور بنے گا، دیکھی وزارت اطلاعات نہ بنی تو اندر دیا ساریاں گلاں جاننا ہے۔ یہ ہوا کہ بنا ہی میں 2-3 دفعہ زیادہ۔ جی ہاں اب قطع کلامی معاف کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے یہ ذرا میں پوچھوں گا یہ چودھری نثار علی کے بارے میں کہ ان کی کیا نفسیات ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں باقی وزیر کچھ کہہ رہے ہیں۔ ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
ناظرین ویلکم بیک. شیخ صاحب میں بریک سے پہلے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ چودھری نثار وزیر داخلہ جو ہے ہمارے، ان کے بیانات امریکہ کے خلاف بڑے تیز ہیں. انہوں نے بلکہ گزشتہ روز کہا ہے کہ ہمیں ڈالروں اور عزت نفس میں فیصلہ کرنا ہوگا. دوسری طرف انہوں نے سرتاج عزیز کو بھی جھاڑ دیا کہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، مشیر خارجہ ہیں امریکہ کے، کہ آپ نے کیسے یہ یقین دہانی کرا دی کہ اب ڈرون حملے نہیں ہوں گے مذاکرات کے دوران. تو یہ کیا یہ کوئی سوچی سمجھی پالیسی کا نتیجہ ہے یا نثار صاحب کوئی انڈیپینڈنٹ لائن لے رہے ہیں؟ کیونکہ جب حکیم اللہ مشہود کی ہلاکت ہوئی تو اس وقت بھی نثار صاحب بہت ہی واقعی بڑے غمزدہ نظر آتے تھے، ضرورت سے زیادہ ہی ایک حکومت کے ترجمان کے طور پہ. تو ایک طرف تو ہم نے سنا تھا کہ وہ تقریباً ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں موجودہ حکومت کے، یا پہلے تو ان بڑے انر کیبنٹ میں شامل ہوتے. اب کیا یہ آپ کیونکہ ان کی نفسیات کو جانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پالیسی کا حصہ ہے یا یہ کوئی زیاتیات کا تضاد ہے؟ لیکن چودھری نثار جو ہے میرے پڑوسی بھی ہیں اور ہم نے کیبنٹ میں بھی اکٹھا کہا، وہ ایک ضدی اور اڑیل سیاستدان ہے، اور وہ ضمی گنبد نہ گنبد گل محمد والی بات ہے. اور جب یہ الیکشنز کے دن تھے تو میری عمران خان صاحب کے ساتھ جب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے. انہوں نے کہا کیا کرنے جا رہا ہے؟ میں نے کہا میں نے عمران خان کو زبان دے دی. پھر انہوں نے مجھے سمجھتے تھے، پھر انہوں نے مجھے تنگ کیا. تنگ نہیں کیا، انہوں نے کہا تیری بات طے ہو گئی. میں نے کہا بھی میں نے بات کر دی ہے. اس نے کہا سوری، پھر میں لیٹ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ نون میں گروپ بن رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو آپ مجھ سے زیادہ میرے جتنا ہی سمجھتے ہوں گے، کم نہیں سمجھتے ہوں گے، کہ وہ ہمیشہ دو گھوڑوں پہ رائڈنگ کرتے ہیں. اگر عابد شیر علی کو رکھیں گے تو رانا ثناء اللہ کو بیلنس کرنے کے لیے عابد شیر علی کو بھی رکھیں گے. سو ادھر ایک نئی سیاست شروع ہو گئی ہے این میں، اور این میں گروپنگ جو ہے. آپ پرسوں کے وہ سرتاج عزیز بیچارے وہ بیان سن کے بیمار ہی ہو گئے. اللہ تعالیٰ اسحاق ڈار صاحب کو اور سرتاج عزیز صاحب کو صحت دے. کہ وہاں پہ جو گروپنگ ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مین اختیار تو ہے جی نواز شریف صاحب کے پاس، شہباز شریف صاحب کے پاس، اسحاق ڈار صاحب ان کے خاندان کے پاس. چودھری نثار ذرا سا دائرے سے باہر رہ کے کھیلنے کی اس کی عادت ہے. آج دیکھیں کل اس نے یہ بیان دیا، آج میں ان کی ضیاء الحق کے ساتھ جب وہ پارلیمانی سیکرٹری تھے کس طرح فوٹویں جو ہے انٹرنیٹ وہ یہ موبائل فونوں پہ تقسیم کی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے دال میں تو کوئی کالا ہے. آج سے پہلے یہ بات چودھری نثار کی پارلیمانی سیکرٹری ضیاء الحق کے اور ان کی تصویریں دعا ہاتھ اٹھا کے سارے ایس ایم ایس پہ چل رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھچڑی ان کے اندر بھی کافی پک رہی ہے. اور میری اطلاعات بھی ہیں کہ وہاں ڈرونز کے مسئلے میں بھی دو راہ ہے. وہاں ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ رکنا چاہیے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ جی، گورنمنٹ چلنی چاہیے، پیسے آنے چاہیے. ناکام امیج تو ان کا اتنا تباہ ہے کہ وہ خود پریشان ہے کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں. اس دفعہ نواز شریف صاحب کے وہی پرانی ٹیم 90 والی، یہ 14 سال کے پرانی ٹیم سے وہ مسائل حل نہیں کر پا رہے، بلکہ الجھتے جا رہے ہیں. اس قدر الجھتے جا رہے ہیں. شیخ صاحب یہی میرا سوال تھا آپ سے کہ میاں صاحب امریکہ گئے، کہا کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا ڈرون کے حملے پہ عافیہ صدیقی، اور ڈرون حملے جو ہیں وہ رکنے پا نہیں رہے. نیٹو سپلائیز کے معاملے میں تو یہ واضح ہو گئی ہے کہ نثار صاحب جو بھی کچھ کہیں، موجودہ حکومت اس کو بند کرنے کو تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے تو کر دی تھی بند 6 مہینے کے لیے. واقعی یہ آپ کی رائے میں یہ قومی مفاد کے خلاف ہوگا ڈرون حملے بند، یہ نیٹو سپلائیز کو میں رکھنا ڈالنا جو ہے؟ اور اگر یہ ڈالا جاتا ہے تو یہ وہاں پہ آپ نے کہا کہ وہ چاہے حکومت ختم ہو جائے، اب یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا یہ مومنٹم جو ہے اس کو جاری رکھنا. ایک طرف کہ وہ ڈرون یہ نیٹو سپلائیز کے بند کرنے کے حق میں بھی ہوں، ڈرون حملے بھی بند کرنے کے حق میں ہوں، دوسرے خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس سے الگ رکھے سارے معاملے سے. دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت آن بورڈ ہوگی، اس کا حل کیا تلاش کیا جاتا ہے. اور جہاں تک ڈرون حملوں پہ انہوں نے کانوائے روکنے کا، سپلائی لائن روکنے کا فیصلہ کیا، اگر مرکز اس کو کھولے گی تو میں سمجھتا ہوں مرکز کے لیے اور بھی بڑی ندامتیں ہیں. اور مرکز اتنا نیٹو سپلائیز کی کہہ رہے ہیں آپ؟ نیٹو سپلائی کی کہہ رہا ہوں جی. مرکز کی حالت وہاں کپ کپی تاری ہے.
یہ بزدلوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. دیکھیں ہم پہ بھی 4 5 حملے ہوئے ہیں, ہم اللہ کی راہ میں سمجھتے ہیں. وہ تو خوف کا یہ عالم ہے کہ دیکھیں وہ ویڈیو کیا ہوتا ہے جی, لنکیج کے ذریعے حکومت چلا رہے ہیں, پاکستان میں ہو پاکستان سے باہر ہوں, اور ان کا عالم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی ایک پالیسی صحت سے لے کے, ڈینگی سے لے کے, بے روزگاری سے لے کے, مہنگائی سے لے کے, بجلی, گیس, سی این جی, کوئی مسئلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ ہو رہا ہے. اور اغوا برائے تاوان کی 9139 کیسوں میں اغوا برائے تاوان کے 7000 پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں. 7000 پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں. پنجابی پیسے دے کے جلدی جان چھڑا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جان چھوڑ شیخ جائے, صاحب ابھی پیسے تو جائیں 5 جہنم مہینے میں. ہوئے ہیں. شیخ صاحب ابھی تو 5 جی ہاں. مہینے ہوئے ہیں, ہم نے 5 سال گزارنے ہیں جمہوریت کے, تو یہ کیسے جس گزریں گے لڑکی آپ نے نہ بتائیے. بسنا ہونا, جس لڑکی نے نہ بسنا ہو, وہ 5 مہینے میں اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے میکے جانا ہے یا پیکے جانا ہے. سو یہ بات نہیں بن رہی ان سے. انہوں نے میکے یا پیکے کا فیصلہ عنقریب کرنا ہے, اور اب حالات وہ بھی نہیں ہیں. اور اگر انہوں نے صرف دیکھیں نا, ان کے 4 وزیروں کے بیان ایک لہجے میں آپ پڑھیں, آپ کو سمجھ آئے گا کہ ٹوٹل کنفیوز گورنمنٹ ہے. چاہے نثار کا پڑھیں, پرویز رشید نہیں, صاحب کا پڑھیں, سرتاج عزیز, وہ تو پڑھ لیا ہم نے, لیکن آپ اشاروں میں بات کر رہے ہیں کہ میکے کون سا ہوگا اور پیکے کون سا. خدا نہ خواستہ آپ ایسا تو نہیں کہہ رہے کہ جمہوریت کی بساط ہی لپٹی جائے گی یہاں پھر ایک دفعہ, نعوذ باللہ. دیکھیں جو ان کی ٹائمنگ ہے اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نا جی, کہ پتہ نہیں ان کو کس نے مشورہ دیا. ان کے کوئی رکاوٹ نہیں, یہ 12ویں نمبر پہ بھی لا کے چیف آف آرمی سٹاف لائیں گے. بعد میں جو ہوگا ایک دفعہ تو وہ اناؤنس ہو جائے گا. اب دیکھیں انہوں نے ساری ایکسرسائز خیرپور ٹاما والی, اے پی سی, ہیڈ کوارٹر, آرمڈ کورس, میزائل, سب جگہ انہوں نے آخری مہینے میں یہ سارے کام کیے ہیں. اور جو وہاں پیغام گیا ہے وہ اتنا کیا میں جملہ استعمال کروں کل وہ بھی نہ کہیں کہ فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ میں بڑی لے دے ہوئی ہے, اتنی لے دے ہوئی ہے کہ ان کو کوسچن آور کم کرنے پڑے ہیں. لوگ خوش نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ملک نہیں چل رہا. دیکھیں فوجیوں نے تو اس حد تک تعاون کیا ہے کہ اپنا امیج خراب کر لیا, اور جمہوریت کا رونا روتے ہوئے جوانوں کی ایک عظیم تاریخ مرتب کر دی. جوانوں کا کتب مینار بنا دیا شہادتوں کا, اور شہادت کو بھی سوالیہ نشان بنوا لیا. اور یہ اس پہ کوسچننگ کرتے رہے لوگ, جن لوگوں نے اپنے خون سے یہ وطن کی تاریخ لکھی ہے پاک فوج نے, اور جن کی عظمت کو بچہ بچہ سلام کرتا ہے. یہ اس گورنمنٹ کو ٹاسک دیا گیا ہے, یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ جو فوج کے ساتھ عراق میں ہوا, عراق تباہ ہو گیا, جو لیبیا میں ہوگا, لیبیا تباہ ہو گیا. پاکستان کی بھی پاک افواج کو برف خانے میں لگا دیا جائے, سرد خانے میں لگا دیا جائے, اور انڈیا کی بالادستی اس ملک پہ مسلط کر دی جائے. انڈیا کی مسلط کرنے کی بالادستی کے خواب ان کے شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے. اور یہ جو بڑے خواب دیکھ رہے ہیں, ویزا ختم کر دیا جائے, بجلی لے آئے بابا, پہلے مسئلے تو حل کر لو. ویزا تو وہ شکر کریں گے, سارے بلوچستان کی بجائے پنجاب میں بھی بھیج دیں گے. وہ جو پنجاب تھوڑا بہت امن و امان میں بچا ہوا ہے, اس کا حال بھی بلوچستان والا ہوگا. وہاں سے بھی انڈین لیکن شیخ پنجاب صاحب سے بھی پھر پکڑی جائیں گے. جی بہرحال دیکھیں, ان کو مینڈیٹ تو دیا نا قوم نے, تیسری تو وزیر اعظم بنے, ان کو حکمرانی کا حق بھی حاصل ہے. یہ تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ اچھی گڈ گورننس جو ہے وہ اس کا فقدان ہے. پیپلز پارٹی سے توقع تھی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو حالات تھے, لیکن اب کم از کم کچھ بہتری کی جو توقعات تھی, جیسے آپ نے کہا, وہ پوری نہیں ہو رہی. یہ تو بات اپنی جگہ پہ. لیکن ایک بتائیے بات کہ یہ فیصلے, بعض فیصلے نہیں بلکہ اکثر فیصلے مؤخر ہو رہے ہیں, بعض جگہ سٹیٹس کو ہے, لیکن جو بہت ہی فوری نوعیت کا فیصلہ ہے, ٹریڈیشنلی اسپیکنگ 3 مہینے پہلے اور مہینہ پہلے تو ضرور آرمی چیف کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا. اب جنرل اشفاق پرویز کیانی کے آپ سمجھ لیں کہ 4 روز رہ گئے. تو اس زمن میں کیا امر مانے آپ, کیونکہ ابھی آپ فارمیشن کمانڈرز کا بھی ذکر کر رہے تھے, آخر کار یہاں پہ کیا ایسی مجبوری ہے کہ اس معاملے کو اتنا مؤخر کر دیا گیا آخری لمحے تک؟ دیکھیں نواز شریف صاحب نے جہاں 10-12 سال گزارے ہیں, وہاں انونیت, انتہا پسندی اور فیصلہ کل کی اپنے آپ کو کمان سمجھنا, کمانڈ اینڈ کنٹرول سمجھنا, وہ وہاں سے لے کے آئے ہیں. یہاں دنیا بدل چکی ہے. پہلے ایک پی ٹی وی تھی یا تھا,
اب 85 یہاں کیمرے موجود ہیں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ فٹ نہیں ہے، ان کی پارٹی جو ہے 2/3 اکثریت اس سے پہلے بھی انہوں نے لی تھی، پر آپ دیکھیں نا 10 دن آخری رہتے ہیں، انہوں نے یہ ٹرائل 6 ماہ پہلے 5 ماہ پہلے پچھلی حکومت کو بھی دیکھیں، یحییٰ خان کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ تھا لیکن بھٹو نے اس کو قید کیا اور آگے نہیں چلے۔ اب آپ 2 آرمی چیف کو، 2 سابق چیف کو، اسلم بیگ کو، جنرل کیانی کو جنرل مشرف کو ٹرائل کرنے جا رہے ہیں۔ بے وقوف لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک آدمی ٹرائل ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے۔ اگر تو ان کو اتنی جلدی ہے کہ چیف جسٹس کی موجودگی میں انہوں نے اس فیصلہ کروا لینا ہے پھر تو اور بات ہے۔ اگر اس دوران کیس کے دوران نیا چیف جسٹس آ گیا تو پھر بہت سارے ریٹائر ہونے والوں کی طرف بھی یہ کیس بڑھے گا۔ اگر کوئی عقل کا اندھا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کیس ان کی طرف نہیں جائے گا تو وہ کم عقل ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ساری دنیا کا ناکامی کا پاکستان کا ماحول یہ فوج کے کھاتے میں ڈال دیں گے کہ ساری تباہی اور بربادی اور ناکامی اور نااہلی، ہمارے پاس تو اتنے ریزرو تھے، بے شک تھے 300 ہی، اب یہ کہتائیں گے 3000 ملین کے ریزرو تھے جی، یہ ساری فوج کے کھاتے میں ڈال دیں گے، اور فوج دھیمے درمے اپنی باتیں جو ہیں وہ پہنچاتی ہے سیولین گورنمنٹ تک۔ میمو گیٹ میں خود پیش ہوئے نواز شریف صاحب، پیچھے ہو گئے، بتائیں نا شیخ اکرام صاحب ہمارے بھائی ہیں، غربت کے زمانے میں ہمارا مفت کیس لڑتے ہیں، اب بھی لڑیں گے اگر وقت پیش آیا تو۔ اب یہ جا رہے ہیں، آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسئلے ضرور کریں ٹرائل، پھر 12 اکتوبر سے کرو جب مدر آف دی کرائم انہوں نے کیا ہے۔ مشرف نے تو مارشل اللہ نہیں لگایا 3 نومبر کو، شیخ صاحب یہ بتاتے چلے کہ نواز شریف جی کہ یہ نیا آرمی چیف میں کیا ڈیلے ہے، یہ کیوں اتنا ڈیلے ہوتا جا رہا ہے معاملہ؟ وہ اپنے فیصلے کی قوت ان میں کافی کم ہے، فیصلہ انہوں نے آپس میں ہی کرنا ہے، ایسے ہی لوگوں سے پوچھتے رہیں گے اچھا تسی دسو فلانا کی میں ہے، فلانا کی میں ہے، فیصلہ انہوں نے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ اڑاتے رہے، ہمیں بھی فیڈ کیا گیا جی کہ جنرل کیانی صاحب چیف آف آرمی جوائنٹ چیف آف سٹاف آ رہے ہیں جی، خاص اختیارات کے ساتھ آ رہے ہیں، ہمیں خود فیڈ کیا بڑے سرکاری لوگوں نے جی کہ آپ یہ، میں نے کہا بھائی آپ خود کہو نا، جس طرح یہ ابھی سرتاج عزیز صاحب نے جو بات کی ہے، یہ چوئی نثار صاحب نے اپوزیشن لیڈروں سے بھی کی، میں بھی موجود تھا اس میٹنگ میں، کہ امریکن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ٹی ٹی پی کے مذاکرات کے دوران کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ میں کہا چوئی صاحب آپ کا دل یہ مانتا ہے تو جا کے اسمبلی لگے گی، ابھی اس میں کہہ دیں، وہ سمجھدار تھا، وہ نہیں گیا، اور وہ میرا مطلب ہے سرتاج عزیز تو صدر بنے بیٹھے تھے، ان کا خیال تھا کہ میں صدر بننے جا رہا ہوں، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے لیے فاطمی اور دونوں اے اسکیئر از اکول ٹو اے پلس بی ہوں گے۔ دیکھیں نواز شیخ صاحب ان کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ صدر نہیں بنیں گے، وہ کہہ دیا تھا ان کو صدر نہیں بنیں گے، یہ بات نہیں تھی، یہ میری اپنی ذاتی اطلاع ہے۔ تو ایک بریک پہ چلتے ہیں شیخ صاحب، اس کے بعد یہ میں مزید آپ سے پوچھوں گا کہ ایک تو مشرف کے ٹرائل کو ہٹایا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور دوسرے یہ کہ آئندہ کا اگر نقشہ ہوتا ہے تو اس میں پہلے تو فائدہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ جونیئر، آپ نے کہا 12واں نمبر بھی آ سکتا ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا، کوئی حکومت بچی کبھی اس طرح، تو اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین۔ یہ نیٹو سپلائز روکنے کے بارے میں ناظرین ویلکم بیک۔ حال ہی میں تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات 4 شرائط پر ہی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 شرط یہ ہے کہ پاکستانی افواج کو واپس بلایا جائے، شریعت کا نفاذ کیا جائے، اسی طریقے سے ڈرون حملے بند ہوں، اور اسی قسم کی اور شرائط جو انہوں نے رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ شرائط جو ہیں آپ مان لیں، اس کے بعد ہمارے جو امیر ہیں یعنی کہ مولانا فضل اللہ جو ابھی تک افغانستان سے ہی آپریشنز کر رہے ہیں، وہ یہ غور کریں گے کہ مذاکرات ہونے چاہیے نہ ہونے چاہیے۔
اور یہ بھی کہا کہ شریعت کے لیے جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اب شریعت کے نفاذ تو اپنی جگہ پہ درست ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان یہ فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ پاکستان آئین کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ واضح طور پہ جو طالبان ہیں وہ کسی قسم کے پاکستانی آئین اور قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس ضمن میں پھر ہمارے جو سیاسی رہنما جو حکمران ہیں وہ دعائی دے رہے ہیں کہ جی مذاکرات مذاکرات مذاکرات۔ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کریں، لیکن مذمت کرنے کو شاذ ہی تیار ہوتے ہیں۔ تو ایک تو شیخ صاحب سے ہم پوچھیں گے یہ کہ یہ اس کا کیا حال ہے، اس گنجلک سی صورتحال کا؟ ملک دہشت گردی کا شکار ہے، اس کا مذاکرات تو بالآخر ہونے، لیکن کن شرائط پہ؟ لیکن اس سے پہلے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ بات کر رہے تھے جنرل مشرف کے ٹرائل کے مستقبل کے حوالے سے، تو ان کا تو خیال یہ ہے کہ ایک پینڈوراز باکس کھل جائے گا۔ تو پوچھنا یہی ہے میں نے شیخ صاحب سے کہ آیا یہ موجودہ حکومت جو ہے، کیونکہ یہ ٹرائل خالی مشرف کا نہیں بلکہ افواج پاکستان کا ایک رول کا ہوگا جو پاکستان میں رہا، جہاں کوئی بھی حکومت اللہ آپ پہلے کا بھلا کرے۔ اپنا دور نہیں پورا کر چکی، لیکن صرف پچھلی والی نے کیے تھے۔ تو یہ کیسے چلے گا آگے معاملہ؟ آپ نے بہت درست جملہ استعمال کیا، یہ آرمی کے رول کو ٹرائل کیا جا رہا ہے اور اس خوف کو ٹرائل کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے۔ مستری ہوشیار باش، یہ ٹیسٹر کے طور پر، نمونے کے طور پر یہ کیس کیا جا رہا ہے کہ مستری ہوشیار باش، آگے کوئی یہ غلطی نہ کرے۔ اور جہاں تک ادارے کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ ہم آئین کو بچاتے ہیں تو تب مارے جاتے ہیں، اور ملک کو بچاتے ہیں تب زد میں آ جاتے ہیں۔ سو سیاستدانوں کے حالات اس قدر کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اپوزیشن نام کی اس حکومت میں کوئی چیز نہیں۔ عمران خان کو کل بھی میں نے کہا ہے کہ خان صاحب اپنی پارٹی کو کہو جینونلی باہر نکلیں، مر گئے ہیں جی لوگ ان کو کیوں؟ لوگوں کو جب ایوب خان کے خلاف نکلے بھٹو ایک سہارا تھا، بھٹو کے خلاف نکلے اسلام کا انقلاب ایک سہارا تھا، اسلامی اتحاد، اسلامی جمہوری اتحاد ایک سہارا تھا۔ جب پیپلز پارٹی کے خلاف نکلے، نواز شریف کی بے نظیر کے خلاف ایک تحریک تھی، اور اب جب پیپلز پارٹی سے تنگ ہوئے تو پھر آسمان سے گرے، نواز شریف کی کھجور میں پھنس گئے۔ سو اب وہ جو پھنس گئے ہیں تو اب چیخیں نہ ماریں، اور حالات اس قدر ابتر ہیں کہ جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ میں ابھی پشاور گیا تھا، وہاں کچھ لوگ مجھے ملے، گو کہ تھوڑا سٹیج پہ ہی تھا چڑھنے سے پہلے وہاں مولانا فضل الرحمان کی بھی طالبان کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ کیونکہ پچھلی مذاکرات کی جو سارے اینکر حضرات کہتے ہیں، جو علماء کرام شامل تھے، جو بات چیت کر رہے تھے، ان سے میری بھی بات ہوئی، ان مذاکراتی ٹیم میں اگر وہ ٹھیک تھی یا نہیں تھی، مولانا صاحب کا کوئی نام نہیں تھا، مولانا فضل الرحمان کا ذکر نہیں تھا، وہ جرگے کو بھی نہیں مانتے فضل الرحمان صاحب کے۔ دیکھیں اس ملک میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ خود فضل الرحمان صاحب پہ 3 دفعہ حملے ہوئے ہیں، ان کے بھائی پہ ہوئے ہیں، ان کے بیٹے پہ ہوئے ہیں۔ سو ان کے شیخ صاحب مذاکرات میں کون کون شامل تھے؟ قطع کلامی معاف، علماء کون تھے جن کو رائے فعال جن کے نام؟ اب اس بات کو کیونکہ وہ یہ 3 نام تو وہ میں نے لسٹ پڑھی ہے، حکیم اللہ صاحب کے دستخط بھی ہیں پیچھے، انہوں نے 2 ناموں کا اضافہ کیا۔ رہنے دیں اس بات کو، کیا فائدہ ہے ایسے ہی کہ وہ بعد میں وہ علماء کہہ دیں کہ نہیں ہم نہیں تھے۔ حالات دیکھیں نا اس ملک میں بڑے عجیب ہیں، وہ کہہ دیں ہم سے رابطہ ہی نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام دونوں طرف سے نہیں تھا، نہ طالبان کی طرف سے، نہ حکمرانوں کی طرف سے، نہ علماء کی طرف سے۔ سو اب شیخ صاحب مشرف کا کیا مستقبل رکھتے ہیں آپ؟ مشرف یہاں سے میں تو ابھی بھی ڈیل ہو کے چلا جائے گا، یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک پہلی دفعہ ایسے ہوگا کہ ایک فوجی سربراہ کا ٹرائل ہوگا؟ میرے لیے تو مجھے بڑا ذرا ابھی بھی یقین نہیں آتا۔ اور پھر ایک اور سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ ایسے صحافتی ترجمان ہی آپ سمجھ لیں، ان کی خبریں ایک ہی دن چھپیں کہ جی اس بارے میں جنرل کیانی صاحب کو آن بورڈ لے لیا گیا۔ آیا یہ ممکن ہے؟ ہائے کیا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں کیانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنے اداروں میں کہ مجھے آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ میں یہ خبر کنفرم کرتا ہوں کہ کیانی صاحب نے یہ کہا کہ مجھے آن بورڈ نہیں لیا گیا، نہیں لیا گیا۔ ان کو بہت بڑا یہ سوالیہ نشان ہے وہاں پہ۔ دیکھیں نا، کور کمانڈروں کی میٹنگ ہو تو 15-20 کور کمانڈر ہوتے ہیں،
اور جب فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ ہو اور 150-200 آدمی ہوتے ہیں، گو کے وہ بات تو باہر نکل آتی 15-20 ہے. نہیں ہوتے. اللہ آپ کا بھلا کرے. دیکھیں نا، کور کی بات نہیں نکلتی کافی حد تک، لیکن یہ فوجی بھی ہمارے جیسے ہیں نا، یہ وہ رائل فورسز تو نہیں ہیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فورسز ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہیں. کوئی ٹیچر کا بیٹا ہے، کوئی یعنی ہماری کلاس کے لوگ ہیں، کمیٹڈ لوگ ہیں، پاکستان سے جینے، یہ فوجی پاکستان کے ساتھ جینے اور مرنے والے لوگ ہیں. سو انہوں نے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ اس کو کلیئر کریں. کیانی صاحب کا جواب یہی ہے کہ بھئی میں آن بورڈ نہیں ہوں اس مسئلے پہ، واللہ عالم بالصواب. جو میرے پاس اطلاعات ہیں، اگر اطلاع دینے والا غلط ہے تو وہ اس کی گردن پہ. لیکن اب دیکھیں نا، ایک ایسا وقت آ گیا کہ ہمارے گلیوں محلے میں بھی کرنل، میجر، بریگیڈیئر لوگ جو ہے نا پہلے، اب وہاں پرابلم اتنے ہیں، اتنے حالات ہیں کہ یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج ہے جو گھلی ملی ہوئی فوج ہے، مسائل سے آشنا فوج ہے. ہمارے جیسے فیملیوں کے لوگوں کے بھائی بھتیجے اب اگلی شیخ صاحب یہ بھی تو مجھے سب کو علم ہے کہ آپ پنڈی میں بھی ہیں اور پنڈی کے قریب بھی ہیں. اب مجھے بتائیے دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ دوبارہ دیکھیں، مشرف کے بارے میں غلطی کی گئی، وہ چوتھے نمبر پہ تھے یا 5ویں نمبر پہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہی غلطی ضیاء الحق صاحب نے کی، اسی قسم کی ضیاء الحق کے بارے میں بھٹو نے کی. اور پھر اب دیکھیے کہ مشرف نے بھی تقریباً یہی غلطی، ان کا خیال تھا کہ جنرل کیانی جو ہیں، کیونکہ ان کے مرغ کرتے ہیں تو ان کے یہ تو فوجی سربراہ تو انسٹیٹیوشن کا لائل ہوتا ہے. تو آیا اس چیز کا فائدہ ہے اس ایکسرسائز کا کہ آپ اتنی دیر بیٹھے رہیں اور سوچتے رہیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے؟ سینئر موسٹ تو کر دیں، یا پھر دیکھیں کہ وہ سوٹیبل بھی ہے تو ایک آدھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ خود جنرل کیانی صاحب کے بارے میں بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ آیا وہ ریٹائر ہو کے فیڈ ہو رہے ہیں جنرلوں کی طرح، یا ان کو بھی کوئی نئی پوزیشن جو ہے دی جا رہی ہے. مثلا کوئی کہتا ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، کوئی کچھ. تو کیا نظر آتا ہے آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے ٹرائل کے بعد کسی کے لیے بھی آسان کام نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی فوجی بھی، دیکھیں، مزیشین، فزیشین، جرنلسٹ، جرنیل، پولیٹیشین، یہ ریٹائر نہیں ہوتے مرتے دم تک. آپ خفا نہ ہو جائیے گا، یہ میں اپنے تجربے کی بات کہہ رہا ہوں. سو جرنیل ریٹائر بھی ہو میرے نا، تو سامنے ہے شیخ صاحب. اچھا، سو یہ لوگوں کے رابطے رہتے ہیں. اب فضا وہاں اس قسم کی ہے کہ مشکلات ہیں نواز شریف صاحب کے لیے. اگر میرٹ پہ جائیں گے تو بڑی آسانیاں ہیں، اگر میرٹ سے ہٹیں گے تو بڑے مسائل ہیں. اگر میرٹ پہ جائیں گے تو دکھی رہیں گے، میرٹ پہ جائیں گے تو سکھی رہیں گے. میرٹ سے ہٹیں گے تو مسائل کافی گمبھیر ہیں. اور کیانی صاحب نے تو خود کہہ دیا وہاں ایبٹ آباد میں، کاکول میں، کہ بھئی ادارے زیادہ اہم ہیں، شخصیتیں کوئی اہم نہیں ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں. وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ ہم کہیں ٹی وی چینلوں پہ ادھر ادھر سے. میں نے کہا ہم کیوں کہیں جی، ہماری کمانڈ کرنی ہے، جنہوں کی کمانڈ کرنی ہے وہ کہیں. آئی ایس پی آر نے میری زندگی میں پہلی دفعہ بیان جاری. بڑا راست مشورہ دیا، لیکن یہ اب 1-2 منٹ رہ کے ذرا مختصراً مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں ساری سچویشن کو، یہ طالبان والے معاملے میں کس طریقے سے آگے جانا چاہیے کہ مذاکرات بھی ہو جائیں اور پاکستان کے ان کے اندر بھی ہوں، جمہوریت بھی قائم رہے؟ یہ ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت عرصے کے بعد جمہوری ادارے اور عسکری اداروں کے درمیان فضا کافی، کیا کہوں، کوئی لفظ، تال میل ہے، لفظ ڈھونڈ لیں. کیا ہے جی؟ فضا ہموار ہے. فضا نہیں، وار تو بڑا سخت لفظ ہے کہ کھچے ہوئے ہیں دونوں ادارے. اور کھچے ہوئے، اچھا آپ الٹی بات کر رہے ہیں. ہاں، کہ وہ جو بڑی کمٹ 0 پوائنٹ پہ تھے دونوں ادارے میں سمجھتا ہوں ایک بہت عرصے سے آن بورڈ تھے. لیکن نئے چیف کے، آرمی چیف کے آنے کے بعد ہی مذاکرات کی صورتحال پتہ چلے گی. اور مشرف کا کیس بے شک یہ ٹرائل کر لیں، الٹیمیٹلی ہماری اکانومی کی ڈیزاسٹر ہے. اس میں ہم تو گئے تھے ڈرون رکھوانے، اور وہاں سے ہم نے یہ کہا کہ ہم شکیل افریدی کا کیس دوبارہ ٹرائل کریں گے اور اس کو ریکنسیڈر کریں گے. اگلوں نے قتل کا پرچہ ٹھوک دیا ہے. اور اسی طرح وہ جو انہوں نے بڑا چہتا آرمی کو گالیاں دینے والا ایک امبیسڈر لگایا تھا، وہ بھی میرا خیال ہے نوٹیفیکیشن واپس کامران ہو گیا. شفیع، اور جی ہاں وہ واپس ہو گیا. اور ہاں جی،
اچھا جی جی وہ تو- واپس ہو گیا، درست ہے آپ کی اطلاع۔ اچھا سو وہ بھی واپس ہو گیا کہ جو فوج کو گالی دینے والے لوگوں جو ہے نا، فوج تھوڑی سی اب طریقے سے سلیقے سے، فوج دیکھیں نا سر اور صاحب بہادر کہہ کے بھی اپنا مطلب پیش کر دیتی ہے کہ ہم سر یہ چاہتے ہیں، ہم جی سر ہاں، یہ وہ چاہتے اپنا ہیں، اپنی اپنی بات ان کا منوانا ایک جانتے ہیں۔ ایٹیکیٹس ہے شیخ صاحب آپ کا بدقسمتی سے وقت ختم ہو گیا، تو میں بہت زیادہ آپ کا ممنون ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اچھی باتیں اور نئی باتیں بتائی ہیں، شکریہ بہت بہت شیخ صاحب۔ پہ چل رہی ہیں۔ ناظرین، آپ نے شیخ صاحب کو سنا، اور ان کی باتوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ ایک تو جو نواز شریف صاحب کے بارے میں ان کی رائے ہے، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو مسائل ہیں گوناگون گوں، اس کا ادراک ان کو بھی ہے۔ اسی طرح مذاکرات کے بارے میں ہو طالبان سے، ان کی یہ رائے کہ یہ آئندہ آرمی چیف کے آنے پر ہی ہوگا فیصلہ، یہ بھی اپنی جگہ مقدم ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ شیخ صاحب عمران خان صاحب کے ترجمان نہیں ہیں، لیکن گفتگو سے ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک قسم کی ترجمانی بھی کرتے ہیں اور ان کا تال میل بھی ہے۔